أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 371 ہے، 371۔ سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 71، 72 اور 73، 71، 72 and 73۔ لفظی معنی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذو، تم لے لو، حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا، پھر تم نکلو، ثبات، گروہ گروہ کر کے، او یا انفروا، تم نکلو، جمیعا، اکٹھے، وَإِنَّ، اور بے شک، منکم، تم میں سے بعد، لمن، البتہ وہ ہے جو، لیبطئن، یقیناً دیر کرتا ہے نکلنے میں، فَإِن، پھر اگر، اصابتکم، تمہیں پہنچے، مصیبتن، کوئی مصیبت، قال، تو وہ کہتا ہے، قد انعم اللہ، اللہ نے تحقیق انعام کیا، علیہ، مجھ پر، اذ، جب کہ، لم اکن، نہیں تھا میں، معہم، ان کے ساتھ، شہیدن، حاضر، وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، اصابکم، پہنچے تمہیں، فضل من اللہ، اللہ کا فضل، لیقولن، تو وہ ضرور کہے گا، کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، گویا کہ نہ تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی، یا لیتنی، کاش کے، کنتو، میں ہوتا، معہم، ان کے ساتھ، فافوزا، تو حاصل کر لیتا میں، فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت ہو کر نکلا کرو، یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ خواہ مخواہ دیر لگاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا، اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔ بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، دشمن کے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان رکھو۔ دوسری بات، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو، یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ۔ نمبر 3، یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا۔
نمبر 4، پھر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ نمبر 5، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل، فتح اور مال غنیمت کی صورت میں تمہارے ہاتھ آ جائے تو وہ کہے گا گویا تمہاری اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی نہیں، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے پہلے کہ خذوا حذرکم، کہ دشمنوں کی جانب سے ہمیشہ چوکنے رہنا چاہیے اور دفاع کے لیے ہتھیار بھی تیار رکھنا چاہیے۔ ایمان والوں کو خذوا حذرکم کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ دشمن کے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو۔ ایسا نہیں کہ یوں ہی خالی ہاتھ نکل جاؤ اور مقابلے کا وقت آ جائے تو بغلیں جھانکنے لگو۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دشمن سے مقابلے کے وقت ہتھیار سے غافل رہو۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھو۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ جب جنگ کے لیے نکلنے کا وقت آ جائیں تو موقع کے مطابق نکل کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں اپنی سہولت اور اپنی مرضی اور اپنا مفاد پیش نظر نہ رہے، بلکہ اعلاء کلمت الحق کے لیے جب بھی تقاضا ہو نکل جاؤ۔ جہاں چھوٹی جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہو وہاں چھوٹی جماعتیں چلی جائیں، اور جہاں بڑی جماعتوں کی ضرورت ہو بڑے دستوں کی تو وہاں بڑی جماعتیں نکل جائیں۔ ان دونوں ہدایتوں کے بعد منافقوں کے بارے میں اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ چونکہ منافق مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اس لیے اس بات کا دھیان رکھو کہ تم میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے جہاد میں جانے کی بات آتی ہے تو اندر سے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان میں جہاد میں جانا بہت دشوار اور بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس لیے وہ دل کے شوق کے ساتھ شرکت نہیں کرتے بلکہ دل کی تنگی کے ساتھ بددلی سے جہاد میں نکلتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت بیان کی گئی کہ ان کے دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کی وجہ سے ان کی زبانوں سے کچھ اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں۔ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو یہ منافق کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، اللہ نے مجھے گھر میں بیٹھنے کے انعام سے نوازا اور میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ ہوا، اگر میں ان کے ساتھ حاضر ہوتا تو میرا بھی حشر وہ ہوتا۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نصیب ہوتا ہے، مسلمانوں کو فتح اور کامیابی مل جاتی ہے، مال غنیمت سے بھی سرشار ہو جاتے ہیں مسلمان، تو اب ان منافقوں کی زبان سے الگ قسم کی باتیں نکلتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہائے کیا ہی اچھا ہوتا جو میں بھی ان مسلمانوں کے ساتھ ہوتا اور مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی اور مجھے بھی مال مل جاتا، اور کفی افسوس مننے لگتے ہیں کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہم کو بھی کچھ مل جاتا۔ گویا ان منافقوں کا تعلق دین اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف مال و دولت سے ان کا تعلق ہے۔ بہرحال یہ ہدایات جو دی گئی ہیں اس موقع پر، اس پس منظر میں جب جنگ کے مواقع تھے اور جنگ جہاد وغیرہ کی ضرورتیں پڑتی تھی، اور جب بھی جہاں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اور دفاع کے لیے جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی تو وہاں ظاہر بات ہے کہ انہیں ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا جو قرآن مجید نے ہم سب کو دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ